آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ والدین کے حقوق کیا ہیں۔ ہر شخص پر بیٹا ہونے کی حیثیت سے بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر نوجوان اپنے والدین کے جگر کا ٹکڑا ہے، ان کی امیدوں کا محور اور مرکز ہے، ان کی تمناؤں کے پورا کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اسلام نے والدین کے حقوق کی بہت زیادہ رعایت رکھی ہے اور والدین کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں بڑی تاکید اور اہتمام کے ساتھ احکامات کو بیان فرمایا ہے۔ یقیناً خالق ذوالجلال کے بعد انسان پر سب سے زیادہ حق والدین کا ہے۔ چنانچہ ذیل میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں والدین کے حقوق بیان کر رہے ہیں، لیجئے اور ملاحظہ فرمائیے۔ حقوق العباد میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے۔ بچہ جب اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، گوشت پوست کا ننھا سا وجود ہوتا ہے جس میں نہ بولنے کی قوت ہوتی ہے، نہ چلنے پھرنے کی سکت ہوتی ہے، اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی کچھ کھا پی سکے۔ ایسے وقت میں ماں کا وجود اس کے لیے بہت بڑی نعمت ثابت ہوتی ہے۔ وہ ہر لمحے اس کی نگہبانی کرتی ہے، اس کے پرورش کرتی ہے، اسے دودھ پلاتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، اس کی راتوں کی نیند، دن کا سکھ چین اس کے لیے وقف ہو جاتا ہے۔ باپ کی شفقت اسے زمانے کے سرد اور گرم سے بچاتی ہے، اس کی محبت کی چھاؤ اسے ہر سختی، تکلیف اور غم سے دور کرتی ہے۔ ان دونوں کی پرورش، والدین کی پرورش کے نتیجے میں جب وہ شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو اسے صاف نظر آتا ہے کہ اسے اس مقام تک پہنچانے والے اس کے والدین ہیں۔ آج یہ جو اس مقام تک پہنچا ہے اس کے والدین ہیں، جنہوں نے اس کو اس مقام تک انہوں نے پہنچایا۔ اب اس پر ان کے کچھ حقوق ہیں۔ یہ حقوق اتنے اہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق عبادت کے بعد، عبادت کو کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر جس حق کا ذکر کیا وہ والدین کا حق ہے۔ والدین کا حق کیا ہے؟ یہی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کا مکمل ادب و احترام کیا جائے، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے اور ہمیشہ ان کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے۔ قرآن و حدیث سے یہ بات بہت واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ والدین سے حسن سلوک سے رزق میں فراوانی اور عمر میں کمی نہیں آتی، عمر بڑھ جاتی ہے۔ عمر بڑھنے کا تقاضا ہے، جبکہ والدین کی نافرمانی کرنے والا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آنے والا اللہ پاک کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، بالآخر وہ جہنم کا اس کے لیے ٹھکانہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کے ساتھ والدین سے حسن سلوک نہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور یہ ناراضگی اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم والدین کے حقوق کا پورا خیال رکھیں۔ اس معاملے میں قرآن و سنت سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے وہ ملاحظہ کی۔ حقوق العباد میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے اور یہ اتنا اہم حق ہے والدین کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق عبادت کے بعد جس حق کا ذکر کیا وہ والدین کا حق ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا اس میں بھی یہی حکم تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب ہم نے اپنی بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ تم اللہ پاک کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور آپ کے رب نے حکم دیا کہ سوائے کسی کی عبادت، رب کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔
اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہنا، انہیں نہ جھڑکنا، جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، والدین کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرو، اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہا کرو، اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم کرے، والدین پر، جس طرح انہوں نے مجھے رحمت اور شفقت سے بچپن میں پالا ہے۔